الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک نہایت حساس مگر بہت ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ ایک ایسا موضوع جس سے قوموں کی عزت، گھروں کی برکت اور عورت کی وقار جڑا ہوا ہے، اور وہ موضوع ہے عورت کا پردہ۔ پردہ، یہ لفظ سنتے ہی کچھ دل جھجک جاتے ہیں، کچھ چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں آج کے زمانے میں کون پردہ کرتا ہے، یہ پرانی باتیں ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ پردہ پرانا نہیں، ایمان کی پہچان ہے۔ پردہ کوئی ثقافت نہیں، پردہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ یہاں غور کرنے والی بات ہے میری ماؤں اور بہنوں، مسلمان کے لیے نہیں کہا جو صرف نام کی مسلمان ہیں، مومن عورتوں کے لیے کہا، نبی کی بیویوں، ان کی بیٹیوں اور مومن کے لیے کہا۔ یہ زیادہ مناسب ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے۔ یہ آیت اتنی واضح ہے کہ کسی تعویل کی ضرورت نہیں۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ پردہ عزت کی نشانی ہے، اور جو عورت اپنی عزت کو چھپا کر رکھتی ہے، اللہ اس کی عزت کو دنیا آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ حیا عورت کا زیور ہے، وہ زیور جو سونا، چاندی، ہیرے یا کپڑوں سے نہیں خریدا جا سکتا۔ یہ وہ زیور ہے جو دل میں ایمان کے ساتھ اگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث ہے، اور ایک حدیث میں فرمایا گیا، جب حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو۔ یہ وہ وقت ہے میری بہنوں کہ جب معاشرے میں حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ کپڑوں کے نام پر ننگا پن، فیشن کے نام پر بے پردگی اور آزادی کے نام پر نافرمانی عام ہو گئی ہے۔ آج کی عورت سمجھتی ہے کہ اگر وہ چادر اوڑھے گی، اگر وہ حجاب کرے گی تو لوگ کہیں گے وہ پچھڑی ہوئی ہے۔ لیکن نہیں، پردہ کمزوری نہیں، پردہ طاقت کی علامت ہے۔ جس عورت نے اللہ کے لیے حجاب کیا، اللہ نے اس کے چہرے پر نور عطا کیا۔ جو عورت دنیا کی نگاہوں سے بچی، اللہ نے اسے جنت کی حوروں سے بہتر بنا دیا۔ آج سڑکوں پر، بازاروں میں، سوشل میڈیا پر عورتیں اپنے جسم کو نمائش کے لیے پیش کر رہی ہیں۔ کہیں ٹک ٹاک ہے، کہیں ریلز، کہیں فیشن شو، اور کہیں سیر و تفریح کے نام پر بے پردگی۔ میری بہنوں، شیطان نے تیری سب سے قیمتی چیز، تیری حیا کو چھین لیا ہے، اور تم مسکرا رہی ہو، سمجھ رہی ہو کہ تم آزاد ہو۔ شیطان نے وہی جال بچھایا ہے جو اس نے حضرت حوا کے وقت بچھایا تھا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شیطان نے ان دونوں آدم و حوا کو بہکایا تاکہ ان کے ستر ان پر ظاہر ہو جائیں۔ سورۃ الآیات آیت نمبر 20۔ دیکھا، شیطان کی پہلی سازش لباس اتروانے کی تھی، آج بھی وہی کھیل جاری ہے، بس انداز بدل گیا ہے۔ اب شیطان کہتا ہے یہ تو فیشن ہے، یہ تو اسٹائل ہے، یہ تو خود اعتمادی کی نشانی ہے، اور عورت دھوکہ کھا جاتی ہے۔ میری بہنوں، جب تو گھر سے نکلتی ہے تو صرف ایک انسان نہیں، تو اسلام کی نمائندہ ہے۔ تیرا لباس، تیرا انداز، تیری گفتگو، یہ سب اسلام کا تعارف ہے۔ اگر تو پردہ کرتی ہے تو لوگ اسلام کی حیا دیکھتے ہیں، اگر تو بے پردہ ہے تو لوگ اسلام پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت ستر ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے۔ یعنی عورت جتنی اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اتنی ہی شیطان کے شر سے محفوظ رہتی ہے۔ میری بہن، سوچو ذرا، اگر آج تیرا جنازہ اٹھ جائے تو کیا یہ فیشن والے کپڑے، یہ میک اپ، یہ بے پردگی تجھے قبر میں سکون دے گی؟ وہ قبر اندھیری ہوگی جہاں تیرے ساتھ نہ چوڑیاں ہوں گی، نہ تیرا فون، نہ تیری لپسٹک، نہ تیرا فالورز، نہ اکاؤنٹ، بس تیرا ایمان، تیرا پردہ اور تیرا کردار ساتھ ہوگا۔ ایمان والی عورت وہ نہیں جو صرف نماز پڑھتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اللہ کے حکم پر سر جھکا دیتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، میرے رب نے فرمایا ہے تو مجھے قبول ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، دنیا کی سب سے اچھی عورت کون ہے؟
آپ نے فرمایا جو مردوں کو نہ دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھیں، جو مردوں کو نہ دیکھے اور نہ مرد اسے دیکھیں، یہ ہے حیا کی میراث، یہ اسلامی عورت کا وقار۔ میری پیاری بہنوں، اللہ نے تجھے زمین پر سب سے حسین روپ میں پیدا کیا، تجھے نرم دل دیا، احساس دیا، محبت دی اور ایک خاص مقام عطا کیا کہ تو ماں کہلائے گی، بیٹی کہلائی، بہن کہلائی، بیوی کہلائی۔ لیکن کیا تو نے کبھی سوچا ہے کہ جب تو بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو اپنے اس عظیم رتبے کو خود ہی گرا دیتی ہے۔ دنیا تجھے ماڈرن کہہ کر دھوکہ دیتی ہے، مگر اللہ کے نزدیک تو نافرمان کہلانے لگتی ہے۔ پردہ دراصل عزت کی دیوار ہے۔ جس عورت نے اپنی نگاہ نیچی رکھی، اللہ نے اس کے دل کو نور سے بھر دیا۔ جو عورت اپنے بدن کو چھپا کے رکھتی ہے، اللہ اس کے چہرے سے حیا کی روشنی ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، مومن عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ سورۃ النور آیت نمبر 31۔ اللہ نے عورت کو حکم دیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں، یعنی اپنی خوبصورتی، اپنے بدن کی خد و خال، اپنی آرائش، یہ سب اللہ کی امانتیں ہیں اور ان کی حفاظت عورت کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں، اسکولوں میں، سوشل میڈیا پر عورتیں ایسی تصویریں، ویڈیوز، لباس جنہیں دیکھ کر دل دہل جاتا ہے۔ نہ حیا باقی رہی، نہ وقار، ہر ایک اپنی نمائش میں لگی ہے، جیسے دنیا میں آنے کا مقصد صرف دکھاوا رہ گیا ہو۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کا فریب ہے۔ شیطان نے عورت کو یقین دلا دیا کہ پردہ قید ہے، آزادی پردے کے بغیر ہے، مگر دراصل پردہ آزادی ہے اور بے پردگی غلامی ہے، خواہشات کی غلامی، نظروں کی غلامی اور نفس کی غلامی۔ میری بہنوں، جب عورت پردہ کرتی ہے تو وہ صرف اپنے جسم کو نہیں چھپاتی بلکہ وہ فتنے کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ جہاں عورت بے پردہ ہو وہاں مرد کی نظریں بھٹکنے لگتی ہیں، جہاں نظریں بھٹکی وہاں دل بہک جاتا ہے اور جہاں دل بہکے وہاں گناہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پردہ صرف عورت کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ پردہ عورت کو تحفظ دیتا ہے اور مرد کو بھی تقویٰ سکھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت خوشبو لگا کر کسی مجمع میں جاتی ہے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے۔ یہ الفاظ سخت ہیں مگر حقیقت ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو پاکیزگی سکھا رہے تھے کہ ان کی خوشبو بھی کسی نامحرم کو محسوس نہ ہو۔ سوچو بہنوں، جو عورت اپنے جسم، اپنی آواز، اپنا چہرہ، اپنا انداز سب کچھ ظاہر کر دیتی ہے، وہ خود کو کتنے خطرے میں ڈالتی ہے۔ حجاب کرنے والی عورت اللہ کے عرش کے نیچے سایہ پائے گی۔ حدیث میں آتا ہے 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان میں ایک وہ عورت ہوگی جسے کسی مرد نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں۔ بخاری شریف کی احادیث ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہے اصل طاقت۔ جو عورت اللہ کے خوف سے اپنی نظریں نیچی رکھے وہی عورت اللہ کی پیاری بنتی ہے۔ بے پردگی صرف جسمانی برائی نہیں، یہ روحانی زہر ہے۔ جو عورت بے پردہ ہوتی ہے اس کا دل آہستہ آہستہ گناہ سے مانوس ہونے لگتا ہے۔ پہلے تھوڑا سا فیشن، پھر میک اپ، پھر چادر چھوڑی، پھر دوپٹہ اتر جاتا ہے اور آخر کار دل سے حیا ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھو، جس دل سے حیا نکل جائے وہاں ایمان باقی نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا اور ایمان ایک ساتھ ہیں، جب ایک اٹھ جائے تو دوسرا بھی اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے شیطان سب سے پہلے عورت کے لباس سے کھیلتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب حیا چلی گئی تو ایمان خود بخود ڈھل جائے گا۔ میری بہن، دنیا کی چمک دمک دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ یہ سوشل میڈیا کی لائکس، فالوورز اور تصویریں یہ سب چند لمحوں کا فریب ہیں۔ کل جب تیری روح جسم سے نکلے گی تب یہ ساری نمود و نمائش ختم ہو جائے گی۔ پھر صرف ایک سوال ہوگا، کیا تو نے اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا؟ اگر تیرا پردہ تجھے قبر میں روشنی دے گیا تو سمجھ لے تو کامیاب ہے، ورنہ دنیا کی ساری شہرت، ساری خوبصورتی، ساری آزادی کچھ کام نہیں آئے گی۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ایک سامان ہے اور دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک عورت ہے، یعنی وہ عورت جو اپنے رب کے حکم پر عمل کرے، جو اپنے شوہر، اپنے گھر، اپنے خاندان کا وقار بنے، اور عورت جو اپنی چادر کو عزت سمجھے نہ کہ بوجھ۔ ایسی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیونکہ وہ اپنی قوم کی بنیاد مضبوط کرتی ہے۔ اگر عورت باحیا ہو تو گھر محفوظ، اگر عورت بے پردہ ہو تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ میری بہنوں، تم بہت قیمتی ہو، تم وہ موتی ہو جسے صدف میں رہنا زیب دیتا ہے، تم وہ پھول ہو جسے چادر کی خوشبو میں چھپنا بہتر لگتا ہے۔ کبھی اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر سوچو، میں اپنے خالق کے حکم سے کتنی دور ہو گئی ہوں۔ واپس آ جاؤ بہنوں، اللہ کے حکم کی طرف، چادر کی طرف، حیا کی طرف، حجاب کی طرف لوٹ آؤ۔ یاد رکھو، دنیا میں اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے نیچے اس کا پردہ نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ کے 2 طبقے ایسے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، ان کے سر اونٹ کی کوہان کی طرح ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی بلکہ ان کی خوشبو بھی نہ پائیں گی۔ اللہ اکبر! یہ وہ عورتیں ہیں جو فیشن کے نام پر بے حیائی کو اپناتی ہیں، جو لباس تو پہنتی ہیں مگر جسم کی ساخت ظاہر رہتی ہے، جو خود بھی گناہ میں پڑتی ہیں اور دوسروں کو بھی گناہ پر آمادہ کرتی ہیں۔ ایسی عورت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشبو تک حرام فرما دی۔ سوچئے ذرا، دنیا کی عارضی تعریفیں زیادہ اہم ہیں یا آخرت کی ابدی نجات، یا آخرت کی ہمیشہ کی نجات؟ کچھ سال پہلے ایک مشہور سوشل میڈیا ماڈل نے کہا تھا، میں تھک گئی ہوں لوگوں کی نظروں کا مرکز بن کر، مجھے سکون نہیں ملتا، صرف تنہائی ملتی ہے۔ پھر چند مہینوں بعد اس نے پردہ شروع کیا، لوگوں نے مذاق اڑایا مگر اس نے جواب دیا، جب میں نے لوگوں کے لیے جینا چھوڑا اور اللہ کے لیے جینا شروع کیا تب مجھے سکون ملا۔ میری بہنوں، یہ سکون صرف اللہ کی اطاعت میں ہے، نہ کہ دنیا کی تعریف میں۔ پردہ کرنے سے تو چھپتی نہیں بلکہ اللہ کے نور میں ڈھک جاتی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ یہ وہ عورت ہے جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا۔ یہ وہ مثال ہے جو ہر مومنہ عورت کے لیے راہ نجات ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت 5 وقت نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی عفت کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو اسے کہا جائے گا، جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل عزت، یہ ہے اصل آزادی، یہ ہے اصل خوبصورتی۔ آج کی عورت سوچتی ہے کہ فیشن اس کی پہچان ہے، مگر فیشن دراصل خود اعتمادی نہیں، خود فریبی ہے۔ تو کسی برانڈ سے خوبصورت نہیں ہوتی، تو اللہ کے حکم سے خوبصورت بنتی ہے۔ جب تو چادر اوڑھتی ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میری بندی کی بیٹی نے میری رضا کے لیے اپنا جسم چھپا لیا ہے، میں اس کے گناہوں کو چھپا دوں گا۔ میری بہن، یاد رکھو، جب عورت بے پردہ ہوتی ہے تو فتنے صرف باہر نہیں، گھر کے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ میاں بیوی میں بدگمانی، اولاد کے اندر گستاخی، رزق میں بے برکتی، یہ سب بے حیائی کے اثرات ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، جب عورتوں میں حیا ختم ہو جائے تو فتنے عام ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ہم آج یہی نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ہر جگہ فتنے، بے امنی، زنا، جھوٹ، دھوکہ، سب کچھ بڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حیا کا چراغ بجھ چکا ہے۔ جو عورت اس دنیا میں پردہ کرتی ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں خاص محل تیار کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک گھر ہے جسے حیا والا گھر کہا جاتا ہے، وہاں وہ لوگ جائیں گے جو دنیا میں با حیا تھے۔ میری پیاری بہنوں، جب تم پردہ کرتی ہو تو دراصل اپنے لیے جنت کا گھر بنا رہی ہوتی ہو۔ دنیا کہے گی پردہ مشکل ہے، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، جیو جیسے دل چاہے جی لو، مگر آخرت میں وہی لوگ پکاریں گے، یا لیتنا اطعنا اللہ والرسول، کاش ہم نے اللہ و رسول کی بات مان لی ہوتی۔ میری بہنوں، اس دن کا انتظار مت کرو جب پچھتاوے آنسو بن کر بہے اور دیر ہو جائے۔ آج ہی اسی لمحے اللہ کے سامنے سر جھکا کر کہہ دو، یا اللہ، میں واپس آ گئی ہوں تیری طرف، میں اپنی چادر کو دوبارہ عزت بناؤں گی، میں اپنے رب کے حکم کو اپناؤں گی۔ اے اللہ، ہماری بہنوں کے دلوں میں حیا پیدا فرما، ان کے لباس میں نور عطا فرما،
ان کے قدموں کو سیدھے راستے پر جما دے۔ یا اللہ جن عورتوں نے پردہ چھوڑ دیا ہے انہیں ہدایت دے دے، انہیں چادر کی برکت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں وہ بنا دے جنہیں دیکھ کر لوگ کہیں یہ مسلمان عورت ہے، حیا والی، باوقار اور اللہ سے ڈرنے والی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ پردہ کمزوری نہیں عزت ہے، حیا ایمان ہے، بے پردگی ذلت ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ایمان افروز پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔